آج کل دعوت افطار کو لے کر سوشل میڈیا پر عجیب سی بحث چھڑ گئی ہے۔ لوگوں کو افطار کروانے پر بھی ٹرول کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی روزے دار کو افطار کروانا کوئی جرم ہے؟ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہر سال مختلف شہروں میں افطار دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے وہ حیدرآباد ہو، بیدر ہو، مہاراشٹر ہو، دہلی ہو یا کوئی اور مقام۔ ان افطار پروگراموں میں ہر طبقے کے روزے دار شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ افطار دعوت پر سوال صرف مجلس اتحاد المسلمین سے ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر صرف اسی جماعت کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ یہی سوال دیگر سیاسی جماعتوں اور لیڈروں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ وہ بھی بڑی بڑی افطار دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن پر لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس وقت کسی کو فضول خرچی کیوں نظر نہیں آتی؟ حال ہی میں کانگریس کے ایم پی عمران پرتاپ گڑھی نے بھی نیو دہلی میں ایک بڑی افطار دعوت کا اہتمام کیا تھا، جس میں راہل گاندھی سمیت کئی بڑے ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی رہنما شریک ہوئے، لیکن اس پر نہ کوئی بڑی بحث ہوئی اور نہ ہی کوئی سوال اٹھایا گیا۔ آخر کیوں؟ کیا کسی نے یہ پوچھا کہ اس دعوت میں کتنے غریب لوگ شریک تھے یا کتنے عام روزے دار وہاں موجود تھے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی افطار دعوتوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں کسی کو اس کے عہدے، چہرے یا حیثیت کو دیکھ کر نہیں بلایا جاتا۔ وہاں غریب، امیر، مزدور، طلبہ اور عام لوگ سب ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ اگر کوئی رہنما صرف بڑے بڑے لیڈروں، ارکان پارلیمنٹ اور وی آئی پی لوگوں کے لیے افطار دعوت رکھتا ہے تو اس پر سوال نہیں اٹھتے، لیکن جب کوئی جماعت عام لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کرتی ہے تو اسے سیاست بنا دیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افطار صرف ایک دعوت نہیں، بلکہ بھائی چارے، محبت اور یکجہتی کا پیغام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور آپس میں محبت بڑھانے کا درس دیتا ہے۔ ایسے میں کسی بھی افطار دعوت کو نفرت یا سیاست کی نظر سے دیکھنا درست نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو افطار دعوت سے نہیں، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے نام سے مسئلہ ہے، اسی لیے ہر چھوٹی بڑی بات کو مسئلہ بنا کر تنقید کی جاتی ہے۔